ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت کی ہے ان غزوات کو کبھی پڑھا کریں۔ پریشانی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ریال کمانے کے علاوہ کوئی اور کام بچے نہیں ہے، چونکہ حقیقت یہی ہے دنیا کمانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور کام ہے نہیں ہے۔ جذبات میں آئیں گے تو پھر ایسے ایسے نعرے لگائیں گے، وہ بھی فیس بک کی دنیا پہ، سوشل میڈیا پہ۔ ارے بھائی کچھ کرنا ہے تو زمینی سطح پہ کرو نا۔ زبانی دعویٰ کی بات آئے تو سبحان اللہ، ہم سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ صحابہ زبانی دعوے نہیں کرتے تھے، اللہ والے زبانی دعوے نہیں کرتے تھے۔ کیا آپ واقعی اپنے جذبات میں سچے ہیں؟ فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ ہاتھ اٹھوائیں ابھی تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جنگ کے میدان میں نماز سے چھٹکارا نہیں، دشمن سامنے ہے، جان کے خطرے ہیں، ایسے موقع پر نماز سے چھٹکارے کی گنجائش نہیں۔ جنگ کے میدان میں بھی جماعت ہوتی ہے، اس وقت بھی جماعت ہوتی تھی، ان کے ہم سپوت ہیں۔ تو یہ زبانی دعوے زبانی خرچ کرنے بند کر دیں، عملی میدان میں ہے۔ جب تک آپ عملی میدان میں نہیں آئیں گے باتوں میں اثر نہیں ہوگا، جذبات کی اللہ لاج نہیں رکھے گا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ پہلے تم اللہ کی ہیلپ کرو۔ اللہ کی ہیلپ کیا کرنا ہے؟ یعنی اس کے احکامات کو بجا لاؤ۔ نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو۔ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا ہے، کرو۔ یہ سب کچھ کرو، تب اللہ کہتا ہے ینصرکم۔ شرط لگا دی ہے اس نے، ایسے وہ فری میں ہیلپ نہیں کرے گا۔ پہلے تم اس کا بندہ بن کر کے دکھاؤ۔ جب بندگی کے معیار پر کھرے اترو گے تو پھر اللہ کہتا ہے ینصرکم ویثبت اقدامکم، پھر تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دے گا۔ صحابہ ان کے پاس کیا تھا ظاہر دنیا میں؟ آپ یقین کریں جنگ بدر میں وہ تو لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے۔ حضرت سفیان ابو سفیان رضی اللہ عنہ شام سے قافلہ لے کر کے آ رہے ہیں، تجارتی قافلہ، وہ ایک کارروائی تھی۔ صحابہ پہنچے، کتنے تھے آپ کو پتہ ہے؟ انگلیوں پہ گنے جانے والے تھے۔ اور ادھر سے ابو جہل بڑی شان کے ساتھ، بڑے تمطراق کے ساتھ اور شان بگھارتا ہوا آیا، اور ادھر تجارتی قافلہ نکل چکا تھا، اور ابو جہل کو خبر ہو گئی تھی کہ تجارتی قافلہ بآسانی بسلامت نکل چکا ہے۔ اب وہاں جا کر کے ان سے مڑ بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے بہادری کا اور اپنے سرداری کا اور عجب غرور گھمنڈ سب سے وہ چور تھا۔ میرے پاس اتنے لشکری ہیں اور اتنا یہ ہے اور وہ ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں ناچنے گانے والیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ کہا نہیں، ہم تو آ گئے ہیں تو اب جائیں گے اور عربوں پر اپنی دھوس جمائیں گے، اپنا روب جھاڑیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ بتا دیں گے کہ تم ہم سے پنگا لینے کی کبھی سوچ بھی نہ رکھنا۔ لیکن نتیجہ کس سے چھپا ہوا ہے؟ نتیجے پہ غور کرنا۔ نتیجہ یہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے تھے۔ انسان ہونے کے ناطے کچھ بھول چوک ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے یہاں معصیت نافرمانی جان بوجھ کر کے یہ تصور نہیں تھا، اور ہمارا بالکل الٹا ہے۔ آپ سوچیں، آپ مصائب میں ہوں، مشکلات میں ہوں، یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حالات سے دو چار ہوں تو ایسے موقع پر آپ پریشان نہ ہوں، پہلے اطمینان و سکون کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیں۔ جو حالات ہیں ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ لقیتم اذا لقیتم، جس سے دشمن جس بھی شکل کا ہو، جب کا ہو، جن ایام کا ہو، جس زمانے کا ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔
اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تب اللہ کی طرف سے آپ کامیاب ہو گئے۔ ہم کامیابی بھی چاہتے ہیں، نہ ثابت کرنے کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے اور دیگر احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہے۔ کوئی جنگ بدر کا واقعہ ہے، ایک کڑی ہے، اس کی ذرا غور کریں۔ شیطان بنو کنانہ کا ایک شخص بن کر کے آیا ابو جہل کے پاس، سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور اس نے کہا تم پریشان مت ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چونکہ قریش کا اور بنو کنانہ کا یہ آپس میں دونوں حمایتی تھے، اور قریش کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنو کنانہ کہیں ہماری حمایت سے الگ نہ ہو جائے، کہیں یہ مخالفت پر نہ اتر آئیں، حمایت رد نہ کر دیں۔ تو شیطان نے چال چلی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اعمال کو مزین کر دیا تھا۔ وہ آگے پوری تفصیل روایت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ بنو کنانہ کا سردار سراقہ بن مالک کی شکل بن کو دھار کر کے اس روپ میں کس کے پاس پہنچتا ابو جہل کے، اور کہتا تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری پوری ہیلپ کریں گے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہاری پھول مدد کروں گا، ہر ممکنہ سپورٹ کروں گا۔ لیکن فلما تراءت الفئتان، جب یہ دونوں جماعتیں آپس میں مدبھیڑ ہوئیں، یعنی ابو جہل کا گروہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب یہ دونوں جماعتیں آپس میں مدبھیڑ ہو گئیں، فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، پیٹھ پھیر کر کے نکل گیا۔ بولا کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا وعدہ کیا تھا ہم پوری ہیلپ کریں گے۔ کہا انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسے میر جعفر اور میرے صادق ہماری جماعتوں میں نہیں ہوتے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کیا کہا؟ انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اس لیے میں ابھی یہاں نہیں رہ سکتا، میں نکلا، میرا کام ہو گیا، اپنا کام کر کے وہ نکل گیا۔ تو بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کو بھی پرکھنا ہوتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی پرکھنا ہوتا ہے، آستین کے سانپ کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے، اور تمام دلائل اور حقائق اور زمینی سطحوں پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے، تب جا کر کے کوئی بیان دینا چاہیے، تب جا کر کوئی بات کرنی چاہیے۔ ہم بڑے جذباتی ہوتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ دوسروں کو گیان نہ بانٹیں۔ آپ کے دل میں اگر، آپ کے سینے میں اگر دل ہے جو دھڑکتا ہے مسلمانوں کے تعلق سے، جن کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں کیا ان کے پاس دل نہیں ہے، وہ نہیں دھڑکتا، تو ذرا جذباتی بیان نہ دیا کریں۔ جذباتی ہو کب؟ پہلے آپ کوئی مشن بنائیں، آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہو، اور اس پر باقاعدہ مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے، پھر آپ نتیجہ نکالیں کیا کرنا ہے۔ جب کرنے پہ آئیں تو پھر اب جذبات گھٹ جائیں، اب دینی جذبے کے ساتھ کود پڑیں، جس چیز کی ضرورت ہو، جان کی، مال کی اور دیگر تمام چیزوں کی، اب جا کر کے آپ کو ایک ایسا اسٹینڈ لینا ہے جہاں آپ کچھ بھی ہو جائے آگے بڑھتے جائیں گے، چاہے جان رہے چاہے جائے، لیکن پیچھے نہیں مڑے۔ لقیتم فئۃ فاثبتوا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف زبانی دعوے، ظاہری جذبات، کھوکھلے دعوے، ظاہری محبت، ان تمام چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ اپنے آپ کو ہم مومن بنائیں۔ یا الذین آمنوا آمنو، مومنوں صاحب ایمان بن جاؤ۔ مومن تو پہلے سے ہے، وہ دعویٰ ہے، لیکن وہ دعویٰ ہے، اے ایمان کے دعوے دارو، یا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنو، اپنے دعوے کی لاج رکھو۔ پھر آگے اللہ نے ذکر کیا ہے، تو صرف دعوے سے نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ آپ نے اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کتنی بار دعا کی ہے۔
آپ یقین کریں اگر یہ سوال کرنے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیجئے کہ آپ نے اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے جذباتی بیان تو دیے ہوں گے، لکھے ہوں گے، یہ کر دو وہ کر دو، یہ کرو وہ کرو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، لیکن آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے؟ 100 میں سے شاید 10 ہاتھ نہ اٹھے۔ یہ المیہ نہیں ہے، یہ المیہ نہیں ہے۔ تو جہاں اپنے آپ کو سنوارنا ہے اسلامی ڈگر پر، وہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بالخصوص مظلوم مسلمانوں کے لیے دل سے دعائیں کرنی ہیں، صبح بھی کرنی ہے، شام بھی کرنی ہے، چلتے پھرتے بھی کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی کرنا ہے، عام محفلوں میں بھی کرنا ہے، خاص محفلوں میں بھی کرنا ہے، عام دعا میں بھی کرنا ہے، خاص دعا میں کرنا ہے۔ یہ سارا جو اصل حق ہے اور جو اصل محبت کی علامت ہے، ان محبتوں کو پانے کی ضرورت ہے۔ اللہ میں سمجھ کی توفیق دے۔